بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منایا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منانا عید میلاد النبی کہلاتا ہے۔ عید یہاں خوشی کے معنی میں ہے، جیسے کبھی کوئی دوست عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ مبالغتاً ایک بات کہتے ہیں کہ لو جی آج تو ہماری عید ہو گئی، آج ہماری عید ہو گئی۔ تو عید میلاد النبی بھی اسی عید کے معنی میں ہے۔ عید کی حقیقت شرعی اس میں مراد نہیں ہوتی۔ جس طرح عیدین کے دن اجتماعی خوشی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح بعض لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں۔ کسی خوشی کو عید بنانا اسے اجتماعی شکل میں منانا ہے۔ ولادت النبی کی اجتماعی خوشی کرنے کو عید میلاد النبی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اگر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو منانے کے جتنے بھی اسباب اور محرکات ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے دور میں موجود تھے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو آج ہمارے سامنے آیا ہو اور عہد صحابہ میں اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، یا عہد صحابہ میں یہ زمانہ کبھی نہ آیا ہو۔ وہ تمام کی تمام باتیں، وہ تمام کے تمام اسباب، وہ تمام کے تمام محرکات جن پر آج ہم عمل کی بنیاد رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پہ آج ہم ولادت النبی کا جشن مناتے ہیں یا عید میلاد النبی مناتے ہیں، صحابہ کرام کے مبارک دور میں، اور وہ دور بھی ایسا دور کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا دور فرما رہے ہیں، اور جس دور کے خیر کا دور ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں موجود ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر اگر ہم اس عید میلاد النبی کا ثبوت تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی اس موقع کے اوپر اجتماعی خوشی منائی ہو۔ اگر انسان اس معاملے میں سوچے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ سارے کے سارے اسباب بھی موجود ہیں، سارے کے سارے محرکات بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، چلیں صحابہ کرام نے نہ صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر اہل بیت کے افراد، وہ بھی کبھی اپنے والد کا، کبھی اپنے نانا کا یوم ولادت منا لیتے۔ لیکن ہم جب ثبوت تلاش کرنا شروع کریں گے تو ہمیں کبھی بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ تو پھر آخر ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سارے کے سارے اسباب اور محرکات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس طرح سے ولادت النبی کا جشن نہیں منایا یا عید میلاد نہیں منایا؟ تو کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ آخر صحابہ کرام اور اہل بیت کے افراد نے یوں جشن کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایک بہت بڑی فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وہ نبی جو اللہ کا پیغام لے کر
خاتم الانبیاء بن کر، خاتم الرسل بن کر، امام الانبیاء بن کر، سید القونین بن کر ہمارے درمیان اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، ان کے بارے میں ہم ایک ایسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کی اولاد سے، ان کے اہل بیت سے اور ان کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ پھر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ولادت اور وفات کا تعلق ہے ذاتیات کے ساتھ، پیدا ہونے اور مرنے کا تعلق انسان کی ذاتیات کے ساتھ ہے۔ نکاح اور اولاد کا موضوع یہ بھی انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ ولادت ہو، وفات ہو، نکاح ہو، اولاد ہو یا ازواج ہوں، یہ انسان کی ذاتیات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ ذات میں نہیں بلکہ آئینہ رسالت میں دیکھا کرتے تھے۔ یہ میرا جملہ آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ ذات میں دیکھنے کی بجائے آئینہ رسالت میں دیکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بھی اسی لیے ہے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ محض ولادت کی خوشی تو ابو لہب کو بھی ہوئی تھی۔ ابو لہب نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تو خبر دینے والی باندی کو آزاد کر دیا، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب دیکھیں، ولادت کی خوشی تو ابو لہب کو بھی ہے، ولادت کی خوشی تو کافر کو بھی ہے، لیکن صحابہ کرام کو جو ولادت کی خوشی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ ذات میں نہیں بلکہ آئینہ رسالت میں دیکھا ہے۔ ولادت کو ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو خوشی کا انداز جذباتی قسم کا ہوتا ہے۔ ولادت کو اگر رسالت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انسان کے اوپر پھر ہر اعتبار سے اطاعت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے ولادت دیکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان جذبات کے اندر مبتلا ہو جائے گا، جذباتی قسم کے کام کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو رسالت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کے اوپر پھر ہر اعتبار سے اطاعت غالب ہو جائے گی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ نبی اور رسول تو اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب پھر مجال ہے کہ اس کی خوشی کسی ایسے طور پر منائے جائے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو یا اللہ کے رسول برحق نے نہ دی ہو، پھر انسان ایسی کوئی بھی خوشی نہیں مناتا، اس لیے کہ اس نے رسالت کے اعتبار سے اس کو دیکھا ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھا تھا۔ صحابہ کرام کے کلمہ پڑھنے میں جو خلوص شامل حال تھا وہ آج اگر پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے، پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو آج پوری امت کے افراد مخلص بن جائیں۔ یہ خلوص تھا صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام نے ذمہ داری کے ساتھ کلمہ پڑھا، وہ اس ماحول کو قائم رکھنا چاہتے تھے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا، وہ اس ماحول کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اپنے جذباتی قسم کے اعمال کے ساتھ، جذباتی قسم کے نعروں کے ساتھ وہ اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انسان جذباتیت کے اندر آ کر سارے بنے بنائے محل کو اس کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز سیکھی، جیسا ماحول صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اس کو ویسے ہی رکھنے کی بھرپور کوشش اور سعی فرماتے رہے۔ اب جب چھینک بھی آتی
تو وہ یہ دیکھتے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر کیا حکم تھا۔ چھینک بھی آتی تو وہ یہ دیکھتے کہ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا۔ تو انسان کے اندر اگر صرف اور صرف محبت کے جذبات ہوں، خالی محبت ہو، تو مطلقاً محبت کے جذبات اس محبت کا اظہار چاہتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر ایک چیز ہے کہ انسان کے اندر جب محبت کے جذبات خامخواہ پیدا ہو جائیں تو انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اس محبت کا اظہار کرے، اور پھر جس محبت کے پیچھے کوئی سبب، اور پھر سبب بھی ایسا کہ جو روشنوں سے بھی روشن ہو، جو کوئی روشن ترین سبب پیچھے موجود ہو، تو ایسی محبت کے داعی لوگ محبوب کی عقیدت اور اس کی اطاعت میں گھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی محبت کے دعوے دار لوگ عقیدت اور احترام میں فنا ہو جاتے ہیں، وہ پھڑکنے بھی نہیں پاتے لیکن قربان ہو جاتے ہیں۔ جب محبت کے پیچھے کوئی واضح روشن قسم کا سبب ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اور اگر محبت برائے محبت ہے، محبت جذبات کا مجموعہ ہے، مطلقاً محبت ہے، تو انسان اس کا پھر عجیب و غریب انداز میں اظہار کرنا چاہتا ہے، کبھی نعرے لگاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی سبب ایسا بہترین قسم کا پیچھے موجود ہو تو پھر انسان اس سبب کی روشنی کے اندر، اس محرک کی روشنی کے اندر تحریک میں آتا ہے، محبوب کی عقیدت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اور پھر اس کے حکم کے اوپر چوں چرا نہیں کرتا۔ جب اس کا حکم آئے تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے اوپر قربان ہو جاتا ہے۔ آج بھی جس دل و دماغ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیرا ہے، آج بھی جس دل و دماغ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا راج ہے، وہ آپ کی ولادت کی خوشی کو ذاتیات کے پہلو سے نہیں دیکھتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو آئینہ رسالت میں دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر قدم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام ایسی ہی محبت کے جذبے سے سرشار تھے۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کے جذبات کا اظہار نہیں کیا کہ بھئی ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے۔ جس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، عملاً اس کو ثابت کر کے بھی دکھایا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد دو زمانے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر پر ہونے کی خبر خود ارشاد فرمائی، جن کے خیر پر ہونے کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اجتماعی طور پر اس زمانے میں نہیں کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے اس وقت کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر مبارکباد نہیں کہی، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کا کبھی تذکرہ کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں تو ویسے ہی اختلاف موجود ہے۔ عام طور پر جو بات سب سے زیادہ راجح بیان کی جاتی ہے وہ 9 ربیع الاول کی ہے، لیکن یوم ولادت سوموار کے دن ہے، ولادت کا دن سوموار ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے غالباً اسی حکمت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو کہیں کوئی شرعی تقدس نہ بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو کوئی شرعی معاملہ نہ بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو کہیں کوئی شرعی تقدس نہ دے دے،
تو سوموار کو ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی وہ دن سوموار کا تھا۔ اب اس دن کو ایک یاد نے نہیں، دو یادوں نے گھیر لیا۔ اب سوموار کے دن ہم ایک یاد نہیں منائیں گے بلکہ دو یادیں منائیں گے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بھی ہے، اور اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا کہ آسمان سے وحی آئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس سوموار کے دن کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دی گئی۔ شرعی حیثیت دنوں میں سے، ایام میں سے آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو شرف بخشا، اللہ تعالیٰ نے جمعے کو فضیلت والا دن قرار دے دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ بھی رکھا، مگر کبھی صحابہ کرام کو اس کی تعلیم نہیں دی، نہ ہی اجتماعی طور پر اسے منانے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو کبھی بھی نہیں کہا کہ تم لازم پکڑو سوموار کے روزے کو، کبھی یہ نہیں کہا کہ اجتماعی طور پر سوموار کے دن کو منایا کرو۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اسے اپنے ہاں رائج بھی نہ کیا۔ صحابہ کرام نے بھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کی ویسے ہی آگے اگلی نسلوں تک منتقل کر دی۔ صحابہ کرام کے بعد کسی امام اور کسی مجتہد نے سوموار کے روزے کو اجتماعی صورت نہیں دی، بلکہ حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سوموار کے دن جب روزہ رکھنے کا پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن میری بعثت ہوئی، یا فرمایا کہ سوموار کے دن ہی مجھ پر پہلی وحی اتاری گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جب پوچھی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا نا، تو صحابہ کرام کو یوم ولادت پر نہ کسی عمل کا حکم دیا نہ کسی روزے کا حکم دیا، کوئی بھی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی۔ لیکن دنوں میں سے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ دن خاص کر کے بتا دیا۔ اب اسی دن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بھی آغاز فرمایا۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس ولادت کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھ سکے؟ تو اب مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بھی رسالت کے باعث ہے، رسالت کی وجہ سے ہے کہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رسالت پر سرفراز فرمایا گیا۔ بظاہر دنیا میں جو نبوت ملی ہے، جو وحی کا آغاز ہوا ہے، وہ بھی سوموار کے دن ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ آپ نے نبوت کی ولادت کو ذاتیات کے رنگ میں نہیں دیکھنا، بلکہ نبوت کی ولادت کو رسالت کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ تو اب جب کوئی شخص ذاتیات کے آئینے میں ولادت کی خوشی کو دیکھے گا تو ابو لہب کی خوشی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اگر کوئی شخص نبوت کی ولادت کی خوشی کو رسالت کے آئینے میں دیکھے گا تو اس کے اوپر اطاعت کا غلبہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان فرمایا، تو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یوں ہے، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو احسان فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث کیا، تمہارے درمیان بھیجا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مل رہی ہے، وحی کا آغاز ہو رہا ہے، تو عمر 40 سال ہے۔
40 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن اس ولادت پر بہار اس وقت آئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے بطور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے قرار دیے گئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کے اوپر بہار آئی ہے، کیونکہ اب ولادت رسالت کے آئینے میں نظر آئے گی، اب ولادت رسالت کے آئینے میں دیکھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو سامنے رکھے بغیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کوئی خوشی منائی جائے گی تو اس میں محض صرف اور صرف محبت کا اظہار تو ہو سکے گا، لیکن اتباع اس میں نہیں پائی جائے گی، اطاعت اس میں نہیں پائی جائے گی، اس لیے کہ یہ ولادت جو آپ منا رہے ہیں یہ مطلقاً محبت کا اظہار ہے۔ اگر اسی ولادت کو آئینہ رسالت میں آپ ڈھال لیں تو یہ وہ محبت ہے جو ہر کسی کی طاقت میں نہیں، ہر کسی کی استطاعت میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو پھر عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ ولادت کو آئینہ رسالت میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں اطاعت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، محبت میں سرفراز ہو جاتے ہیں، اور پھر اعلیٰ طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اتباع شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اجتماعی خوشی منانا عہد صحابہ میں اور عہد صحابہ کے بعد کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا۔ اب پھر اگلا سوال یہ ذہن کے اندر آتا ہے، پھر اس کا آغاز کب ہوا؟ یہ شروع بات کب سے ہوئی؟ کس نے اس کو شروع کیا؟ کس نے اس کا آغاز کیا؟ تو سب سے پہلے ملک اربل مظفر ابو سعید، جس کی وفات ہوئی ہے 630 ہجری میں، اس نے محفل میلاد کو قائم کیا، اور اس کے بدعت ہونے سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے، کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ خود وہ لوگ جو آج محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، عید میلاد مناتے ہیں، خود بریلوی حضرات نے بھی اس کو بدعت تسلیم کیا ہے، بریلویوں نے بھی اس کو بدعت تسلیم کیا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ وہ آگے اسے حسنہ کہہ کر اپنے لیے کوئی معافی کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو بدعت وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب محفل میلاد کا جو مرکزی عمل ہوتا ہے، جس کے گرد پوری کی پوری محفل میلاد گھومتی ہے، چکر کاٹتی ہے، وہ ہے قیام تعظیمی۔ قیام تعظیمی، اس کے بارے میں محمود احمد رضوی جو مدیر ہیں ماہنامہ رضوان کے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھتے ہیں۔ ماہنامہ رضوان لاہور سے شائع ہوتا رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ بات بڑی واضح انداز میں لکھی ہے کہ لوگوں کی یہ عادت جاری ہو گئی ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر سنتے ہیں، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قیام بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی بدعت حسنہ۔ اب وہ اس کو بدعت کہہ بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں۔ بھلا وہ بدعت بھی جس کی کوئی سرے سے کوئی اصل ہی نہ ہو، بھلا وہ بدعت جس کی سرے سے کوئی اصل ہی نہ ہو، وہ بدعت حسنہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر آپ خود غور فرمائیں۔ لیکن محمود احمد رضوی کی یہ بات بہت بہترین قسم کی بات ہے، اس کی یہ بات بہت قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اس کو، یہ قیام تعظیمی کو بدعت تو مانا نا، کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بات تو انہوں نے لکھی رہی۔ اب یہ بات کہ ان کے نزدیک یہ بدعت حسنہ ہے، تو اس کے جواب میں پھر ہم یہی بات کہیں گے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ہمیں کسی بھی بدعت حسنہ کو اپنانے کی اجازت نہیں دی۔
جو اس صدی کے مجدد ہیں، امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، انہوں نے کسی بھی بدعت حسنہ کو ہمیں اپنانے کی اجازت ہی نہیں دی. تو ہم بجائے اس کے کہ تمہاری بات مان کے بدعت حسنہ کو شروع کریں، ہم مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی بات کو مانتے ہوئے بدعت حسنہ کو نہیں اپنائیں گے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ بدعت کیا اور حسن کیا، فقیر کسی بدعت میں حسن نہیں دیکھتا. یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو قیام تعظیمی تو ایک طرف رہا، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تو خود محافل میلاد کو بھی پسند نہیں کرتے، اور اپنے مخدوم زادوں کو حضرت نے یہ بات لکھی ہے. حضرت کی عبارت تو فارسی زبان میں ہے، وہ تو میں آپ کے سامنے نہیں عرض کرتا، ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں انصاف سے دیکھو اور فرض کرو کہ اگر خود حضرت والا اس وقت دنیا میں موجود ہوتے اور یہ مجالس اور اجتماعات منعقد ہوتے تو کیا آپ اس سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے؟ مجھے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہرگز جائز نہ فرماتے، بلکہ اسے منکرات میں شمار فرماتے. تو یہ حضرت امام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی بات ہے کہ وہ اپنے مخدوم زادوں کو نصیحت کر رہے ہیں. اب یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے عقیدے میں حضرت والا اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. ہم یہاں صرف اور صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا کے اندر دنیا کی زندگی میں حیات ہوتے تو ان محافل اور مجالس کو بالکل بھی پسند نہ کرتے. رہا یہ مسئلہ کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، تو آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی دنیا والی حیات و اپنی دنیا والی زندگی میں بھی کبھی صحابہ کرام کو اس کی اجازت نہیں دی. صحابہ کرام کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائرہ باندھ کے یا صف بنا کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی میں موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے کہ کوئی شخص صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا نہ تھا. صحابہ کرام سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے تھے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ وہ مجلس میں تشریف لا رہے ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام تعظیمی کو ناپسند کرتے ہیں. لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا رأوہ لم یقوموا لما یعلمون من کراہیتہ لذالک، کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے. تو یہ آج کون سا قیام ہے کہ جس سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوتے ہوئے تو چھوڑ رہے ہیں، آج امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے اور ادب کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے یہ قیام تعظیمی ہے، اور یہ وہ ایسا قیام ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم ان کی استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام تعظیمی کو پسند نہیں فرماتے تو آج کی ملت میں، آج کی قوموں میں، آج کے لوگوں میں جو یہ قیام تعظیمی آ چکا ہے، اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر اس کا کیا حکم ہونا چاہیے. اب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے وقت حاضری کی صورت میں قیام کرتا بھی تھا تو وہ کسی خدمت کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو چونکہ وہ زخمی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم. اب یہ جو کھڑا ہونا تھا یہ قیام خدمت کے لیے تھا، ٹھیک ہے، یہ قیام خدمت کے لیے تھا،
اور پھر اس قیام کی تو کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی وجہ یا کوئی نہ کوئی توجیہ بیان کی بھی جا سکتی ہے، لیکن جب سامنے نظر بھی کوئی نہ آئے اور قیام تعظیمی ہو اور صرف غائبانہ تصور کر کے ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہو جائیں، جس طرح کہ نماز میں انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ قیام اس قیام سے بہت زیادہ وحشتناک قسم کا ہو جاتا ہے کہ جسے صحابہ کرام نبوت کی بارگاہ میں مکروہ سمجھتے ہیں۔ آج یہ قیام تعظیمی قیام تعبدی کے قریب آ پہنچا ہے۔ اب یہ قیام عبادت بن چکا ہے، قیام عبادت کے قریب آ چکا ہے۔ پھر اس سے آگے کی منزل وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے کہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کر سلام پڑھنا اور پھر اسے واجب سمجھنا۔ مولانا عبدالسمیع رامپوری جو بدعات کے گھڑنے میں بالکل بریلویوں کے اندر وہی مقام رکھتے ہیں جو احمد رضا خان صاحب کا ہے، کہ جس طرح انہوں نے ایک تکفیر کا نظام شروع کیا اور امت مسلمہ کے مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء کے اوپر تکفیری مشن کے ذریعے کفر کے فتوے لگائے، بالکل اسی طرح عبدالسمیع رامپوری صاحب نے بدعات کا ایک نقشہ ترتیب دیا کہ فلاں موقع کی یہ بدعت ہے، فلاں موقع کی یہ بدعت ہے، فلاں موقع کی یہ بدعت ہے۔ خیر، انہوں نے یہ بات بھی لکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے وقت قیام کرنا واجب ہے، اور اس واجب کرنے کو بڑے بڑے علماء نے پسند کیا۔ یہ بات الگ ہے کہ انہی کے مفتی احمد یار گجراتی نے انوار ساتیہ میں اس فتوے کی کھلے عام تردید بھی کی اور واضح طور پر یہ بات لکھی کہ مسلمانوں پر یہ بہتان ہے کہ وہ قیام میلاد کو واجب سمجھتے ہیں، اور نہ کسی عالم دین نے یہ بات لکھی ہے کہ قیام میلاد کے اندر واجب ہے۔ اب خیر، بات سمجھنے والی تو یہ ہے کہ جب میلاد کی محفل قیام تعظیمی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے تو آج پھر قیام تعظیمی کو محفل میلاد کا رکن اعظم کیوں بنایا گیا؟ یہ ان علماء سے پوچھنے والی بات ہے کہ جنہوں نے اس چیز کو عوام کے درمیان رائج کیا ہے، تو وہ اس پر پھر وہ یہی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسرے عقیدے کے لوگ اگر کسی مشترک اجتماع میں آ جائیں اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان ہو رہا ہو تو انہیں مجلس سے نکالنے کے لیے یہ قیام واجب ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس قسم کی بدعات میں مبتلا کیونکہ نہیں ہوتے، یا تو وہ پھر بیٹھے رہتے ہیں یا اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو پھر خالصتاً جو ہمارا طبقہ ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ قیام تعظیمی کو ضروری قرار دے دیا تاکہ دوسرے قسم کے افراد ہمارے درمیان سے چلے جائیں۔ تو قیام تعظیمی کی پھر حیثیت تو ان کے مذہب کے اندر یہ ہو گئی کہ انہوں نے تفرقے کو پھیلانے کے لیے اس کو اپنی مجالس کے اندر شروع کرایا کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ مسلمانوں کی ہی دوسرے طبقے کی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، تو اس کو تو آپ تفرقہ پھیلانا کہہ سکتے ہیں نا۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ ان کو قیام ہی اس لیے دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے اہل سنت والجماعت کے طبقات میں تقسیم پیدا کریں۔ لیکن بہرحال اب خلاصہ اور حاصل کلام جو سامنے آتا ہے اب تک کی گفتگو میں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو مسلمانوں کے درمیان تفرقے کے لیے استعمال کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، غلط مقصد کے لیے استعمال کیا، اور ظاہر ہے اس پر یہ لوگ کتنے بڑی سزا کے اور وعید کے اور جرم کے مستحق ہیں، یہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر کس قسم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ انہوں نے صلاۃ و سلام کو جو کھڑے ہو کر پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا ہے، اس کا صرف اور صرف سبب یہ ہے کہ جو دوسرے مسلک کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اٹھ کر چلے جائیں۔
یا ان کے اور ہمارے لوگوں کے درمیان فرق پیدا ہو جائے کہ یہ لوگ وہ ہیں، ہم لوگ یہ ہیں. اس قسم کے دھندے کرنے کے لیے، اس قسم کے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے شریعت کے معاملات کے اندر یوں تفریق پیدا کی. خیر، میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے پہلے محفل میلاد کو ملک اربل نے شروع کرایا، تو اس کا اصل مقصد بھی علماء کرام کو ائمہ مجتہدین کی پیروی سے ہٹانا تھا اور نئے نئے اجتہادات کا ان کو عادی بنانا تھا. جب وہ قرآن و حدیث سے آزادانہ اجتہادات اور استنباطات کریں گے تو پھر کون سی بات ہے جو ثابت نہ ہو سکے اور کون سی بات ہے جو رد نہ ہو سکے؟ یہ تو بہت موٹی سی بات ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے. جب آپ اسلاف کی پیروی سے لوگوں کو کاٹ کر آزاد کر دیں گے تو پھر ہر شخص قرآن کریم سے یا حدیث پاک سے جو بھی ثابت کرنا چاہے گا وہ ثابت کر کے دکھا دے گا، اور جس بات کو وہ قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رد کرنا چاہے گا اس کو رد کر کے بھی دکھا دے گا. جب اس کے اصول اپنے ہیں، اس کا طرز تکلم اپنا ہے، اس کا طرز اجتہاد اور استنباط اپنا ہے، تو پھر وہ ویسے ہی کام کرے گا نا. اصول فقہ کی جب وہ پیروی نہیں کرے گا تو اب جو مرضی مسئلہ چاہو قرآن کریم کے نام سے یا احادیث کے نام سے آپ پھیلا دو. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے یہی کام کیا کہ پوری کی پوری اپنی پٹڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلاتے ہوئے، چلتی نہیں تھی ساتھ، اسی قسم کے کام کر کے اس نے ساتھ چلایا. خود کو مسلمان بھی کہا، کلمہ بھی وہی پڑھا، قرآن بھی وہی تسلیم کیا، احادیث بھی وہی مانی، من مانی تشریحات کی، من مانے اصول نکالے، اور ایک طبقہ وجود میں آ گیا. یاد رکھیں یہ بات کہ جب ائمہ مجتہدین کی پیروی سے آپ بعد والوں کو ہٹا دیں گے، ان کو جدا کر دیں گے، تو پھر بے راہ روی میں، پھر دین دشمنی سے آپ اگلی آنے والی نسل کو روک نہیں سکتے. تو اسی لیے آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کی، اسلاف کی پیروی ضروری ہے تاکہ نئے نئے آنے والے فتنے وہ تھم جائیں، امت گمراہی سے بچ جائے. تو ملک اربل اسی چیز کا قائل تھا، اس نے یہی کام کرنا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ علماء کرام دین کے اندر من مانی تشریحات کریں. تو اس کے پس پردہ جو غیر مقلد قسم کے علماء تھے وہ اس فتنے کو ہوا دے رہے تھے. تو ان میں جو بہت بڑا نام آتا ہے وہ عمر بن واحیہ کا آتا ہے. اس کا مسلک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لسان المیزان میں اس کا مذہب بیان کیا. فرماتے ہیں کہ وہ ائمہ دین اور علماء سلف کی شان میں بہت گستاخیاں کیا کرتا تھا. بڑا بدگو، بڑا احمق قسم کا آدمی تھا. اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا. غور و فکر میں بہت کم تھا، دین کے کاموں میں بہت سست تھا. تو اس غیر مقلد کے ساتھ پھر اور بھی کئی لوگ شامل ہو گئے. تو بادشاہ محفل میلاد کا انعقاد کیا کرتا، ہر سال اس زمانے کے 3 لاکھ روپے خرچ کرتا، اور ان مجالس کے اندر، محافل میلاد کی مجالس کے اندر دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی رونقیں آراستہ اور پیراستہ کرتا. تو پھر دنیا پرست جو مولوی تھے پھر اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے. اب یہ وہ راستہ اور راہ ہے جس سے اس امت میں بدعت داخل ہوئی. یہی وہ تحریک ہے جو آج بھی بریلویت کی شکل میں اختیار کر کے ہمارے درمیان موجود ہے. ایک یہاں ہندوستان کے، پاکستان کے رہنے والے عمر اچھروی صاحب تھے، غیر مقلد تھے، لیکن وہ اچانک بریلویوں کے اندر جلوہ گر ہوئے. تو پھر فقہ سے ہٹ کر قرآن و حدیث کے نام سے انہوں نے اپنے عقائد شرکیہ اور اعمال بدعت کو علمی سندیں بھی فراہم کی. تو انہوں نے، یہ غالباً 1959 کی بات ہے، لوگوں کے سامنے ایک تجویز بھی بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر عید میلاد کی نماز بھی قائم کی جائے. تجویز تھی، بہت اچھی تجویز تھی، پیش کی گئی. اور مسلمان، مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمان اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں.
تو مولانا ابو الحسنات قادری انہوں نے اس کی مخالفت کی. وہ تجویز تو خیر آگے نہ چل سکی، لیکن معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اس طبقے کے لیے گلیاں سجانا، بازار سجانا، ڈھول ڈھمکے کرنا، باجے بجانا اور نعتیں پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن نماز پڑھنے میں ان کو ذرا مشکل پیش آتی ہے، ناگواری کا اظہار ہوتا ہے. تو اسی طرح اہل حدیث حضرات نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر روزہ رکھنے کا حکم بھی دے دیا. روزہ رکھنے کو انہوں نے جائز قرار دے دیا. ایک طرف ایک طبقہ تھا اس نے بدعات کو وجود دیا، دوسری طرف یہ لوگ آگے جو غیر مقلد قسم کے تھے کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر ہم روزہ رکھنے کے قائل ہیں. حالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عمل صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جسے صحابہ کرام نے اختیار نہ کیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جسے صحابہ کرام نے اختیار نہ کیا ہو، وہ امت کے لیے راہ عمل نہیں بنتا. امت کے لیے آپ نے ایک شاہراہ عطا فرمائی ہے جو مان علیہ وصحابہ کی طرز پر قائم ہے. تو جس عمل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود نہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل امت کے لیے راہ عمل نہیں بنتا. لاہور سے تنظیم اہل حدیث کا ایک رسالہ شائع ہوتا تھا، 28 نومبر 1986 کا شمارہ ہے، تنظیم اہل حدیث لاہور نے شائع کیا، اور اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مسلمان اگر ولادت نبوی کے شکرانے میں یوم ولادت پر روزہ رکھیں تو یہ بلا شبہ جائز بلکہ سنت رسول ہے. اب نہ جانے انہوں نے کس معاملے کے اعتبار سے یوم ولادت پر روزے کو جائز قرار دے دیا. یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نہ تو یوم ولادت پر شکرانے کی نماز کی تائید کرتے ہیں کہ عید میلاد بھی منائیں اور شکرانے کی آپ نماز بھی پڑھیں، بلکہ آج کے زمانے میں تو باضابطہ عید کی نماز کی طرح نماز ادا کی جاتی ہے، تو ہم اس کے قائل نہیں، اور نہ ہی ہم غیر مقلدین کی طرح روزے کے قائل ہیں. اگر یہ کوئی اچھا عمل ہوتا تو صحابہ کرام اس پر ضرور عمل کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو اجتماعی طور پر منانے کی جو رسم ہے وہ ملک اربل نے اپنے وقت کے غیر مقلد عالم عمر بن وحیہ کے فتوے سے بنیاد ڈالی. علماء اہل سنت والجماعت وہ خواہ حنفی ہوں یا حنبلی ہوں، مالکی ہوں یا شافعی ہوں، کسی نے اس اجتماعی خوشی کو شرعی تقدس نہیں کہا، اور نہ صحابہ کرام کے باب میں آپ کو کوئی ایسا عمل ملتا ہے جو اس دن سے متعلق ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش پیر کا دن بنتا ہے جو ہر ہفتے بعد آتا ہے. معلوم نہیں کہ یہ طبقہ اس یوم پیدائش کو 12 ربیع الاول پر کیسے لے آئے، اور افسوس ہے غیر مقلدین کے اوپر کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کا روزہ رکھنے کو 12 ربیع الاول کی بحث میں کیسے سیٹ کر دیا. اگر ان کے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں تو انہیں اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ہم سوموار کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، نہ کہ ربیع الاول کے کسی خاص دن میں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو وضاحت ضروری ہے ہر اعتبار سے، دونوں طبقات اپنی اپنی وضاحتیں پیش کریں. ہاں البتہ علماء اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے وہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا اچھی بات ہے، وہ کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں. محافل میلاد اور چیزیں ہیں، ذکر ولادت بغیر کسی وقت کی تخصیص کے، بغیر کسی دن کی تخصیص کے، بغیر کسی اور چیز کی تخصیص کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ اس میں بدعات ملاتے چلے جائیں گے، قیودات لگاتے چلے جائیں گے، اس میں آپ وقت کی تخصیص کریں گے، دن کی تخصیص کریں گے، اس میں آپ کاموں کی تخصیص کریں گے، تو پھر ظاہر ہے اسی اعتبار سے اس کا حکم بھی پھر چلتا چلا جائے گا.
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بات لکھی ہے کہ نفس ذکر ولادت مندوب ہے. ذکر ولادت کا تذکرہ کرنا کوئی بری بات نہیں، اس میں کراہت قیود کی وجہ سے آتی ہے، قیود کے سبب آتی ہے.